السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، اہل مشرق حکمرانوں سے شان و شکوہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ صلاح الدین لمحہ بھر کے لیے بھی زمانہ اقتدار میں ڈھیل آنے دیتا تو شاید تسلیم بجا لاتے ہوئے ہجوم میں سے کچھ لوگ خنجر نکال کر اسے لوٹنے کے لیے پل پڑتے، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ اپنے والد ایوب کے دانشمندانہ مشوروں اور مرحوم شرکو کے مملوک امیروں کی اطاعت سے اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ ان مملوک امیروں میں سے کراکش نامی امیر فن قلعہ سازی کا ماہر تھا۔ جب تباہ کن زلزلے کے بعد قاہرہ کی فصیلیں مسمار ہو گئیں تو اس نے شہر میں متصل پہاڑیوں کے سلسلے پر ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا، جس کی مضبوط فصیل شہر سے ہوتی ہوئی دریائے نیل تک چلی گئی تھی۔ صلاح الدین کے تمام اعضاء قاہرہ میں جمع ہو گئے۔ ان میں اس کا نوجوان اور شجاع بھتیجا تقی الدین بھی تھا، جو شمالی کردستان کے وحشی شہ سواروں کا سالار تھا۔ صلاح الدین کو اپنے جنگ آزمودہ، بے خوف اور متولن مزاج بھائی توران شاہ کے آنے سے بھی بہت تقویت حاصل ہوئی۔ سلطان نور الدین نے اسے مبارکباد کا پیغام اور تازہ دم فوج بھیجی اور اسے اپنے ارادوں سے بھی مطلع کیا۔ سلطان نور الدین فتح مصر کے منصوبے پر بہت مسرور تھا۔ یہ اس کی دیرانہ آرزو تھی، خواہش تھی کہ خلیفہ مصر کو معزول کرنے کے بعد صلاح الدین صلیبی ریاستوں کے استحصال میں اس کا ہاتھ بٹائے اور وہ دونوں بیک وقت مصر و شام سے صلیبی ریاستوں پر یلغار کر کے انہیں پیس ڈالیں۔ لیکن صلاح الدین فوری طور پر سلطان کا فرمان پورا نہ کر سکا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ محمد سلطان اب لب گور پر ہے، اور اگر اس وقت وہ مصر کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سلطان کے ساتھ شامل ہو گیا تو مصر پھر بدامنی اور فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا، اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور سلطان کے لشکر میں وہ بے دست و پا ہو کر رہ جائے گا۔ غالباً کسی دوسرے امیر کو اس کی جگہ تعینات کر دیا جائے گا، لیکن اسے سلطان کی مخالفت اور ناراضگی بھی گوارا نہ تھی۔ چنانچہ ایوب کے مشورے پر صلاح الدین نے انوکھی حکمت عملی سے کام لیا۔ جب سلطان نور الدین اپنی فوج سمیت شمالی شام میں مصروف پیکار ہوتا تو وہ صحرا کے کنارے پر واقع صلیبی قلعوں پر پے در پہ حملے شروع کر دیتا، اور جب سلطان کو اس کی یلغار کی خبر ملتی اور وہ خوشی سے اس کی امداد کے لیے جنوب کا رخ کرتا تو صلاح الدین کسی نہ کسی مصلحت ملکی کے بہانے دشت سینا کو عبور کر کے واپس مصر چلا جاتا۔ لیکن بوڑھا پختہ کار سلطان جلدی اس کی آنکھ مچولی کی غائیت سمجھ گیا۔ چنانچہ یہ افواہ پھیل گئی کہ سلطان بذات خود مصر پر اقدام کر کے اس کے نوجوان مالک کو معزول کر دینا چاہتا ہے۔ دوستو، صلاح الدین نے مجلس مشاورت طلب کی۔ ایوب کے ساتھ اس کے رشتہ دار، نامور امیر اور مملوک سردار قالین پر بیٹھے تھے۔ صلاح الدین نے ان سے سوال کیا کہ اگر سلطان نور الدین مصر پر حملہ آور ہو تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تقی الدین نے پرجوش لہجے میں کہا کہ ہم سلطان سے جنگ کریں گے اور اسے سرزمین مصر سے دھکیل دیں گے۔ حاضرین نے تقی الدین کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کے پروردہ اور نمک خوار ہیں، وہ اس کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا ایوب بپر گیا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، اگرچہ یہ لوگ تمہارے وفادار ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بجائے ارشاد ہوا، خوب، تو پھر کان کھول کر سن لو، اگر میں اور تمہارا چچا سلطان نور الدین کو دیکھ پائیں تو ہماری گردنیں خود بخود ادب سے جھک جائیں گی، ہم فوراً ان کی رکاب کو بوسہ دے کر زمیں بوس ہو جائیں گے، اور اگر سلطان معظم ہمیں تمہاری گردن اڑانے کا حکم دیں تو یقین رکھو ہم فوراً تعمیل کریں گے۔ یہ ہماری نیت اور جلال سلطانی کے روبرو ان لوگوں میں سے کسی کی جرأت نہ ہوگی کہ اپنے گھوڑے کی زین پر ڈٹا رہے، ہر ایک شرف قدم بوسی حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا۔ یہ ملک، یہ لشکر و سپاہی، سب کچھ سلطان کا ہے، اور اگر سلطان معظم کسی اور کو تمہاری جگہ مقرر فرمانا چاہیں تو ان کا حق ہے، ہم ان کے مقرر کردہ امیر کے بصر و چشم اطاعت کریں گے۔ دوستو، مجلس مشاورت کے تمام ارکان نے بیک آواز تائید کی اور کہا، واقعی ہم سلطان کے غلام اور نمک خوار ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مجلس سے مشاورت برخاست کر دی اور تنہائی میں ایوب نے اپنے بیٹے کو بڑے تلخ انداز میں سمجھایا،
تم تو نرے بیوقوف ہو، احمق کہیں کے، اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم ان لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے ارادے پیش کرنے لگے۔ اگر سلطان نور الدین کو تمہارے اس احمقانہ منصوبے کا علم ہو گیا تو وہ یقیناً مصر پر حملہ آور ہوگا، اور اس وقت تمہارے ان وفاداروں میں سے کوئی بھی تمہاری حمایت پر نہیں آئے گا۔ مجھے تو یہاں تک یقین ہے کہ ان میں سے اکثر سلطان کو فوراً تمہارے ارادوں سے مطلع کر دیں گے۔ تم اسی وقت سلطان کو لکھو، مجھے حلقہ بگوش بنانے کے لیے حضور لشکر کشی کی زحمت کیوں گوارا فرمائیں؟ اس سے بہتر ہے کہ میری گردن میں کپڑا ڈال کر میرا گلا گھونٹ دیا جائے۔ جب وہ تمہارا خط پڑھے گا تو اس کا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے گا اور وہ بے کھٹکے اپنی سلطنت کے اہم امور میں مصروف ہو جائے گا۔ اس طرح سے تمہیں مہلت مل جائے گی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ علیم و خبیر ہے۔ دوستو امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔